نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل فهل نحن من قلة يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن الله الوهن في قلوبكم فقال قائل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز صدر جلسہ، محترم قابل قدر رونق افروز اسٹیج علماء کرام، حاضرین اجلاس، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حاضرین، بڑی قیمتی باتیں مولانا وحید الدین صاحب عمری مدظلہ العالی نے آج کے عنوان کی بابت ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر ان باتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان میں عملی جامے کے طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نہیں بدلتے کسی بھی قوم کی نعمتوں والی، آرام والی، خوش عیش والی حالت کو جب تک کہ وہ بندے خود اپنی حالت کو جو اطاعت والی ہو، فرما برداری والی ہو، بندگی والی ہو، نہیں بدل لیتے۔ یعنی جب تک بندے اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی شریعت کے قوانین کے مطابق جینے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت کو جاری رکھتے ہیں، اپنے احسان کو باقی رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں عبادت کو معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نافرمانی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زحمت سے، سکون کو غم سے، آسانی کو پریشانی سے اللہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بدلنا قوم کے بدلنے پر ہے، اور اگر یہ قوم دوبارہ اپنی حالت کو اچھی کر لیتی ہے تو اللہ دوبارہ اپنا معاملہ بدل لیتے ہیں۔ اگر قوم دوبارہ پہلے عبادت میں تھی، معصیت میں آ گئی، پہلے فرما برداری میں تھی، نافرمانی میں آ گئی، تو اللہ نے نعمت چھین لی، سکون اٹھا لیا۔ اگر متنبہ ہو کر، اگر ہوش میں آ کر، اگر اپنے آپ کی غلطی کو ریکٹیفائی کر کے اگر قوم نے توبہ کی، دوبارہ وہ توبہ کر کے عبادت پر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری پر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ بھی بدل لیتے ہیں۔ پھر مصیبت کو نعمت سے بدلتے ہیں، پھر غم اور خوف کو راحت اور سکون سے اللہ بدل دیتے ہیں۔ فی الحال جو ہماری کنڈیشن ہے، جو سچویشن ہے، ہم پہلی تبدیلی میں ہیں۔ میں چند اشخاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایز اے ہول کمیونٹی ہماری میجارٹی شریعت کے حساب سے بہت کمزور ہے۔ ایز پر شریعہ ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق نہیں ہیں۔ ہاں، چند گنے چنے لوگ ہر زمانے میں ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے، انہی کے طفیل میں یہ جان باقی ہے، یہ
آن باقی ہے، یہ شان باقی ہے، لیکن پوری کمیونٹی کو اپلفٹ ہونا ہے، پوری قوم کو قومی سطح پر اوپر آنا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو ہم کھینچنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم حقدار بنیں گے۔ چند مٹھی بھر لوگ اگر وہ شریعت پر چل لیں تو کیا شریعت پر چلنا فرض کفایہ تھوڑی ہی ہے؟ شریعت پر چلنا تو فرض عین ہے، ہر سنگل پرسن پر شریعت پر چلنا فرض ہے۔ تو جب تک ہم کلیکٹیولی ہم شریعت کے اوپر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی رکی رہے گی۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک پڑھی، آپ قربان جائیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آج کے حالات کے حساب سے یہ حدیث پاک میں ہماری رہبری فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تم لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گی، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے کے برتنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ چونکہ بڑی عظمت و شوکت والی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ان کا سکہ رواں تھا، ان کی طوطی بولتی تھی، اور ہر جگہ ان کی شان و بان کے قصے سنائے جاتے تھے۔ ان کو تعجب ہوا، کیا مسلمانوں پر بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کیا جس میں سب ٹوٹ پڑیں گے، اور گویا جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ امیج ہو جائے گی مسلمانوں کی، یہ سچویشن ہو جائے گی مسلمانوں کی۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم رہیں گے، گنے چنے رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس زمانے میں بہت زیادہ رہو گے۔ آج پورے ورلڈ میں 7 بلین پیپل کی آبادی ہے، 7 ارب انسان ہیں، اور دوسری سیکنڈ لارجسٹ میجارٹی مسلمانوں کی ہے۔ عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی میجارٹی آتی ہے۔ حضور فرما رہے تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم بے وزن ہوگے، بے وقعت ہوگے، کوئی تمہارے اندر بھاری پن نہیں رہے گا، تمہاری کوئی شان باقی نہیں رہے گی، تمہارے اندر کوئی روب باقی نہیں رہے گا۔ سیلاب کے کف کی طرح، سیلاب کے جھاگ کی طرح، جیسے بارش پڑتا ہے، فلڈز آتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو گاڑیاں، پلاسٹک کا کچرا، کف وغیرہ جیسے اوپر چلتا رہتا ہے، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں، جس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں، جس کے اندر کوئی پاور نہیں، اس طرح وہ دیکھنے میں تو اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی دم نہیں ہے۔ تمہاری پوزیشن یہی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال لیں گے، تم کو ہلکے بنا دیں گے، تمہارا روب ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ ہم اسے فیل کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر انڈیویجول فیل کر رہا ہے کہ مقابل کے دل سے مسلمانوں کا روب نکلا جا چکا ہے، اللہ نے نکالا ہے۔ حضور نے ایک امفسائز کا صیغہ، تاکید کا صیغہ استعمال کیا، اللہ ضرور تمہارے روب کو تمہارے دشمنوں سے نکال باہر کریں گے، ان کی نظروں میں تم ہلکے بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں اللہ ضرور وہن ڈال دیں گے، وہن۔ صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تمہارے دلوں میں اللہ دنیا کی محبت ڈال دیں گے، موت کا ڈر ڈال دیں گے، اور ادھر دشمنوں سے تمہارا روب نکال لیں گے۔ تمہاری حیثیت بن جائے گی برسات کے پانی میں بہنے والے کچرے کی طرح، بس برسات کے پانی میں، فلڈز میں بہنے والے جھاگ کی طرح، کف کی طرح ہوگے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ حاضرین گرامی، 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متنبع کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے اندر جو وہن پیدا ہو گیا ہے دنیا کی محبت کا، اس دنیا کے 4 پیسے کے لیے ہم غیروں کا حق بھی دبا لیتے ہیں، فرائض کو اڑا کے ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں، واجبات کو چھوڑ کر ہم دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، اور جائز ناجائز کو بالائے طاق رکھ کر کے ہر آیت در گھسیٹ کا مصداق بن جاتے ہیں کہ جیسے بھی آئے پیسہ آئے، جیسے بھی آئے مال آئے، اس کو ختم کرنا ہے، دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہے۔ اور دنیا کی محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ موت سے ڈر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا چھوٹنے سے ڈر ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہے تو دنیا چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے حاضرین گرامی، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور انشاءاللہ خود بخود موت کا ڈر نکلے گا۔ آخر میں کنکلوژن کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق میں، عقائد میں شریعت کو اپنی زندگی میں زندہ کرے. حالات کی خرابی کا ذمہ دار دوسرے کو نہ ٹھہرائے، حکومت وقت کو بھی نہ ٹھہرائے، قائدین کو بھی نہ ٹھہرائے، بلکہ اپنی زندگی کی طرف دیکھے، ذرا خود دیکھے اور شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی فکر کرے. اور جو تنظیمیں ہیں اور جو ادارے ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے. باہمی مسلکی اختلافات کو، نظریاتی اختلافات کو، کرائٹیریاز کے جو ڈفرنس کو، اسے ذرا سائیڈ میں رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر، تھوڑی دیر کے لیے بھول کر قومی مفاد کے لیے اور ملت کے مفاد کے لیے آگے آئیں، مثبت قدم آگے بڑھائیں. کوئی مؤثر اور ایفیکٹو کوئی ایسا کوئی جیسے کہا کہ مشن اور ویژن، اس طرح آگے آئیں تو انشاءاللہ ادھر تنظیموں کی بھی محنت رنگ لائے گی، ادھر انفرادی طور پر شریعت پر چلنے کا بھی اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی تو پھر انشاءاللہ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. ویسے بھی ٹیکنالوجی میں ہر چیز بہت جلدی ہو رہی ہے، تو اللہ کی ٹیکنالوجی تو بہت بڑی ہے. انسان کی ٹیکنالوجی ایسے ہے، ابھی 5G اسپیکٹرم کا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آن کی آن میں آ سکتی ہے. گزارش ہے کہ میری معروضات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے اور ان باتوں پر اور آگے آنے والی باتوں پر بھی آپ عمل پیرا ہوں گے. میں جماعت اسلامی ہند کا میں مشکور و ممنون ہوں. اس اہم اور قیمتی اور محترم بشان اجلاس میں انہوں نے مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کی انہوں نے مجھے فرصت دی، موقع دیا. اللہ آپ کی کاوشوں کو اور اس اجتماع کو محفل کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.